يا رب أسألك التقى في كل حال. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں نجات کے لیے دعا نہیں کی، تو کیا اس کی وجہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہے؟ محترم بھائی، گفتگو سے قبل میں آپ کے سامنے حدیث نجات کو ذکر کر دوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ کتاب الفتن کے اندر امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں، جو کہ 7094 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، شام اور یمن میں ہمارے لیے برکت نازل فرما۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے نجات کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ، ہمارے لیے شام اور یمن میں برکت نازل فرما۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نجات کے لیے بھی دعا کریں۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب صرف اس حدیث کو لے کر بعض لوگوں نے یہ شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجات کی طرف یعنی اس کے لیے دعا اس لیے نہیں کی کیونکہ اس کی وجہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے نیک بندے اور ولی گزرے ہیں۔ اب صرف اس حدیث کو لے کر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت کے اوپر طعن و تشنیع کی گئی، اور باقی ساری دیگر احادیث کو چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ باقی ساری جو احادیث ہیں، امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر اور اسی طرح المعجم الاوسط کے اندر، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند احمد کے اندر، اور اسی طرح دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتب حدیث کے اندر یہ روایات لائی ہیں، اور اسی مفہوم کی روایات ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عراق کے لیے یعنی دعا نہیں کی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، عراق کے لیے دعا کریں، تو آپ نے کہا کہ وہاں سے یہ فتنے اور یہ چیز شیطان کا سینگ وہاں سے نکلے گا۔ یعنی صحیح بخاری کی یہ جو روایت ہے، اس کی مزید وضاحت دیگر احادیث کرتی ہیں کہ اس سے نجد جو ہے وہ عراق کا نجد مراد ہے۔ تو بعض لوگوں نے ان احادیث کو یا اس حدیث کو وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ جو لوگ اسے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ساتھ فٹ کرتے ہیں، ان کے پاس تو نہ تاریخ کا علم ہے اور نہ ہی جغرافیہ عرب سے وہ واقف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جو تعلق ہے وہ نجد عراق سے نہیں بلکہ نجد یمن سے ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا معترضین کا جو حدیث نجد کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر چسپاں کرنا، علم حدیث، تاریخ اور جغرافیہ عرب سے ناوقفیت کا نتیجہ ہے، اور یہ سب کچھ وہ اپنی بدعات اور رسم و رواج اور شرک جیسے گناؤنے عمل پر پردہ ڈالنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے صرف اور صرف توحید کی دعوت دی تھی۔ اب جس حدیث سے وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، میں اس کی طرف بھی تھوڑی سی اس کی وضاحت بیان کرتا چلوں۔ چند چیزیں اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اہل علم کے ہاں معروف ہے کہ کتاب و سنت میں جس جگہ کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں کے تمام لوگ اچھے ہوں، اور اسی طرح کتاب و سنت کے اندر جس جگہ کی مذمت بیان ہوئی ہے، یعنی اس کی فضیلت بیان نہیں ہوئی، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہاں کے سارے لوگ جو ہیں وہ برے ہوں۔ جیسا کہ ہمارے سامنے ہے کہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی گزرے ہیں تاریخ کے اندر۔ تو اسی طرح صحیح بخاری کی اس حدیث سے جو دوسرا مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ سمجھنا غلط ہے کہ اہل نجد شروع سے لے کر آخر تک سب کے سب غلط لوگ ہیں، یہ مذموم لوگ ہیں، بلکہ حدیث جو صحیح بخاری ہے، حدیث نجد ہے، اس کے اندر تو نجد کی مذمت نہیں ہے بلکہ ان فتنوں کی مذمت ہے کہ جو عراق کے اندر رونما ہوں گے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مدینہ کے بارے میں اپنے صحابہ سے یہ فرمایا تھا
کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے ایسے برسیں گے کہ جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اب کل کو کوئی شخص اٹھ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ اہل مدینہ کے جو باسی ہیں وہ بھی غلط ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہاں پر فتنے ہوں گے، تو لہٰذا یہ کہنا غلط ہے۔ چوتھی چیز جو اس حدیث نجر سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ متقدمین علماء جو گزرے ہیں انہوں نے اس فتنے سے مسیلمہ کذاب کا فتنہ مراد لیا ہے، جو کہ باقی فتنوں سے بڑا فتنہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عراق کے اندر بہت سارے فتنے گزرے ہیں، تو عراق کے مختلف شہروں میں، تو ان فتنوں میں سے سب سے جو بڑا فتنہ گزرا ہے وہ مسیلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ تو اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ وہ فتنوں کی سرزمین ہے، لہٰذا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرف اس حدیث کو فٹ کرنا یہ کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا تعلق عراق کے نجد سے نہیں تھا بلکہ یمن کے نجد سے تھا۔ تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ ان کی کم علمی اور کم فہمی پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔